منظور نظر از قلم جیا عباسی پارٹ نمبر 2۔ مجھے معاف کر دینا آئیور، مہا کا ذکر کرنا تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ تمہارے جانے کے بعد کل رات میں سکون سے سو نہیں سکی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں یہ سب یوں اچانک کیسے ہو سکتا ہے۔ ساری رات سوچنے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچی ہوں۔ مجھے یقین ہے نور، مہا کے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ وقت پھر اپنے آپ کو نہیں دہرائے گا، کیونکہ تم مہا نہیں نور ہو۔ تم سمجھتی ہو یہ تمہارے باپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا کوئی اور ارادہ ہے۔ شاید اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ رخسار بیگم کرسی پر بیٹھی اپنے سوچوں میں آئیور سے مخاطب تھی۔ نظریں کھڑکی سے باہر افق پہ نظر آتے مہتاب پر جمی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایک پل بھی تو سکون سے نہیں رہ سکی تھی، کیونکہ اچھے سے جانتی تھی انہوں نے آئینر کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ دیا تھا۔ ماحول میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اوپر سے لاہور میں بڑھتی ٹھنڈ نے اور سناٹا سا پیدا کر دیا تھا۔ اپنے گرد شال لپیٹے وہ ٹیرس میں لگے جھولے پر بیٹھی فلک پر نظر آتے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھیں۔ لاشعوری طور پہ وہ اپنے ماضی کو سوچتے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ میں نے جتنا ممکن ہو سکا خود کو نامحرم مردوں کی نظر سے چھپا کر رکھا، بچا کر رکھا، مگر پھر بھی میں اس دلدل میں پھنس گئی۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ جو شخص دوسری عورتوں کو بے آبرو کرے اس کی اپنی اولاد محفوظ رہ سکے؟ سب سمجھتے ہیں اس مسکراہٹ کے پس منظر میں خوشگوار لمحات پوشیدہ ہیں، مگر اس کی کھوکھلی مسکراہٹ کے پیچھے کچھ تلخ حقیقتوں کا پہرا تھا۔ بظاہر ہستی مسکراتی نظر آنے والی زندگی کا مطلب یہ تو نہیں انسان بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو جی رہا ہے۔ میری زندگی کے گزرے چند سال مجھے صدیوں پر محیط لگے۔ اس بے مقصد سی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آتا مجھے۔ میرے مولا، میری بے رنگ زندگی میں سکون تو ہی دینے والا ہے، لیکن پھر بھی مجھے مزید جینے کی خواہش نہیں۔ یا اللہ، یا تو اس کی زندگی کو کوئی منزل دکھا دے یا اس زندگی کو اصل منزل تک پہنچا دے۔ آئینور سر اٹھائے فلک پر نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں بیٹھے اسے کافی وقت گزر چکا تھا۔ یوں ہی بیٹھے سردی کا احساس بڑھنے لگا تو وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ کراچی کے رہنے والی لاہور کی سردی کیسے برداشت کرتی، اور لاہور تو ویسے بھی اسے کبھی راس نہ آیا تھا۔ بقول آئینور کردم کی صورت اب بھی وہ اس کی زندگی میں طوفان لے آیا تھا۔ وہ سب اس وقت بیٹھک میں موجود تھے۔ مرکزی نشست پر آغا حسن بیٹھا اڈوں پر موجودہ صورتحال سے آگاہی حاصل کرتا کردم سے مخاطب ہوا۔ تمہارے اور پاشا کے درمیان یہ سب کیا چل رہا ہے؟ جمشید بتا رہا تھا اس نے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ آغا حسن نے ایک نظر جمشید پر ڈال کر کردم سے پوچھا۔ جب جمشید سے معلوم ہو گیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کڑی نظر جمشید پر ڈال کر سخت لہجے میں کہا۔ مگر تمہارے اور پاشا کے درمیان ایسا کیا ہو گیا جو یوں دشمنی پر اتر آئے ہو؟ یوں گینگ کے بندوں کا ایک دوسرے سے دشمنی مول لینا ہم سب کا نقصان ہے۔ اب کی بار وہاں بیٹھا خاقان ابراہیم گویا ہوا، بلکہ راشد ملک نے بھی لقمہ دیا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے یہ سب کیوں کیا اور کس لیے کیا، میں بتاتا ہوں۔ پاشا اندر آتا کردم کی بات کاٹتے ہوئے گویا ہوا۔ سب لوگ چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگے۔ وہ کردم کے فوراً قریب پہنچا اور کمر کے پیچھے چھپا خنجر نکال کر اس پر وار کیا۔ کردم نے بروقت کھڑے ہوتے خنجر کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس حملے کو ناکام بنایا تھا۔ سارے نفوس کھڑے اپنی جگہ ششدر رہ گئے۔ خاقان ابراہیم اور جمشید پہلے ہوش میں آئے۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور پاشا کو پیچھے سے پکڑ کر قابو پانے کی کوشش کی، اس لیے نہیں کہ کردم پر حملہ کیا تھا، بلکہ اس لیے وہ جانتے تھے کہ کردم دادا اس کو موت کے گھاٹ اتارنے میں ذرا دیر نہ لگاتا۔ کردم دادا جیسی طاقت ان میں سے کسی میں نہ تھی، اس لیے ان میں سے کوئی بھی کردم دادا سے الجھتا نہ تھا۔ مگر پاشا سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ کردم دادا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو نے سونیا پر گولی چلا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ خود چھڑوانے کی صحیح کرتا، ساتھ میں چیخ بھی رہا تھا۔ کردم جو مٹھیاں پینجے کھڑا تھا پاشا کی بات سنتے ہی گویا ہوا۔ شروعات تم سے ہوئی تھی اور اختتام میں نے کر دیا۔ میں نے نہیں، تم نے شروع کیا۔ یہ سب میری رکھیل کو اٹھا لیا۔ تو نے تمہارے جہاز پر قبضہ کر لیا، پاشا چلایا۔ میں نے اسے نہیں اٹھایا، وہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی، کردم ہنکار بھرتا ہوا بولا۔ کردم دادا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ سونیا پر گولی چلانے کی تمہاری بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور جہاں تک رہی میری
رکھیل کی بات، ہر اس لڑکی کو تم سے چھین لوں گا جو تمہاری منظور نظر بنے گی۔ خود کو چھڑوا کر وہ کردم کے مقابل کھڑا ہوا۔ پاشا کی بات پر کردم کی نظروں کے سامنے آئی نور کا سراپا لہرایا تھا۔ سر جھٹک کر پاشا کی آنکھوں میں آنکھیں گھاڑتے ہوئے بولا، تم صرف باتیں کر سکتے ہو، کردم دادا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کردم نے کہہ کر ایک نظر سب کی طرف دیکھا، پھر ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ یہ تو وقت بتائے گا کردم دادا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ کردم کو باہر جاتا دیکھ کر پاشا نے قدوت سے سوچا۔ باقی سارے نفوس افسوس سے اسے دیکھتا خود بھی باہر نکل گئے تھے۔ آئی نور لاؤنج میں بیٹھی کتابوں میں سروے کر رہی تھی جن کو وہ کراچی سے اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھی۔ ساتھ ہی چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سیما خالہ سونے جا چکی تھی، اس لیے وہ اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر یوں ہی کتابوں سے مغز مازی کرتے آئی نور کے سر اٹھا کر دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ کتابیں سمیٹ کر وہ اٹھنے لگی، تبھی پورٹ سے اسے گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ کتابوں کو وہیں چھوڑ کر آئی نور چائے کا کپ اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ واپس آ کر کتابیں ہاتھوں میں اٹھا کر مڑی کہ کردم گھر میں داخل ہوتا نظر آیا۔ کردم نے چہرہ موڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ آئی نور بھی کتابیں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی کمرے کی جانب آ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کردم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گلے میں بندھی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ آئی نور نے اندر آ کر کتابیں ٹیبل پہ رکھ دی، مڑ کر کردم کی طرف دیکھا جو اب ہاتھ پر بندھی گھڑی اتار رہا تھا۔ آئی نور کی نظر سیدھا اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی جس کی ہتھیلی پر خون جمع ہوا تھا۔ ماتھے پر یکدم بل پڑے، تیزی سے کردم کی طرف بڑھی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر متفکر سے گویا ہوئی۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں تو کتنا گہرا کٹا ہے، کتنا خون بہہ گیا ہے، اگر کچھ ہو جاتا تو۔ آئی نور بولتے ہی چلی جا رہی تھی، چہرے پر پریشانی فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ کردم کو اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہ لگی، اتنی سی چوٹ سے کوئی مرتا نہیں۔ کردم نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر گویا ہوا۔ کردم کی بات پر آئی نور یکدم اپنے حواسوں میں لوٹتی اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوری، میرا مطلب ہے۔ آئی نور کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ آپ کچھ لگا لیں، ہاتھ پر سردی کی چوٹ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں۔ آئی نور نظریں جھکائے بولتی مڑ کر کمرے سے جانے لگی کہ کردم کی آواز پر رک گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے دروازے میں ہی رکھا ہے، کردم کہتا ہوا کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آئی نور یوں ہی کھڑی ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسی لمحے میں ماضی کی کئی تلخ یادیں تازہ ہوئی تھیں۔ وہ سر جھٹکتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی، جھک کر فرسٹ ایڈ باکس دراز سے نکالا اور بیڈ پر جا کے بیٹھ گئی۔ کردم ڈریسنگ روم سے نکلا تو اسے بیڈ پر بیٹھتے اپنا منتظر پایا۔ لاؤ مجھے دو، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آئی نور نے خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور کردم کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی دوا لگانے لگی۔ کردم حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر مقابل کا چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ آئی نور خود پر اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی، مگر نظر انداز کیے اپنے کام میں لگی رہی۔ دوا لگانے کے بعد وہ اب پٹی باندھ رہی تھی۔ کردم اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا جب اس کی نظر آئی نور کی ناک میں چمکتی چھوٹی سی لونگ پر پڑی۔ لونگ میں لگا ہیرا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ زیور کے نام پر بس ایک یہی چیز پہنی ہوئی تھی، کل تک تو نہیں تھی، یقیناً آج اپنے گھر سے پہن کر آئی ہے۔ کردم اسے دیکھ کر سوچنے لگا۔ آئی نور پٹی باندھ کر اٹھنے لگی تو کردم اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ تم ڈاکٹر بن رہی ہو؟ وہ ہاتھ پر بندھی پٹی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پٹی کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ کسی ڈاکٹر نے باندھی ہے۔ نہیں، بے تاثر چہرے سے جواب دیا۔ کردم نے ٹیبل پر رکھی کتابوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر آئی نور کو دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر کس سے سیکھا پٹی باندھنا؟ آئی نور جواب دیے بغیر اٹھ گئی، فرسٹ ایڈ باکس کو اسی جگہ پہ رکھا، پھر مڑ کر کردم کو دیکھتی گویا ہوئی، جب مرہم لگانے والے ہاتھ نہ ہوں تو خود ہی زخموں پر مرہم رکھنا جب مرہم لگانے والے ہاتھ نہ ہوں تو خود ہی زخموں پر مرہم رکھنا پڑتا ہے، سنجیدگی سے کہتے وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ آئی نور کے جواب میں وہ الجھا اور ہاتھ پر بندھی پٹی کو دیکھتا رہ گیا۔ آئی نور کے جواب میں الجھا اور ہاتھ پہ بندھی پٹی کو وہ دیکھتا رہ گیا۔
آئنور کی آنکھ کھلی تو کردم کو برابر میں سوتا پایا۔ وہ اٹھ بیٹھی، ایک نظر گھڑی پر ڈالی، وہ اپنے اور کردم کے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو کردم کو یوں ہی سوتا دیکھ کر آئنور بیڈ کی طرف بڑھی اور کندھے سے ہلا کر اٹھانے لگی۔ کردم نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اسے اور پھر گھڑی کو دیکھا جس میں 8 بج رہے تھے۔ آپ تیار ہو جائیں، میں ناشتہ لاتی ہوں، آئنور کہہ کر کمرے سے نکلتی کچن میں چلی آئی۔ سیما خالہ ناشتہ تیار ہے؟ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے پوچھا۔ ہاں۔ کردم کو اٹھا دیا؟ سیما خالہ نے پیار سے اس کی گال تھپکے۔ جی اٹھا دیا اس کھڑوس کو۔ لڑکی، شوہر کو کھڑوس کہہ کے رہی ہو، شرم کرو، سیما خالہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا آپ ناشتہ دے دیں ورنہ وہ ہٹلر پھر شروع ہو جائے گا، آئنور نے منہ بنا کر کہا۔ سیما خالہ نے تعصب سے سر ہلایا اور ناشتے کی ٹرے اسے پکڑا دی۔ چلو اب جلدی جاؤ۔ جی۔ آئنور اس بات میں سر ہلاتی ٹرے تھامے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو کردم تیار کھڑا تھا۔ آئنور نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ناشتہ کر لیں، آئنور کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کردم بھی ناشتے کے لیے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، مگر دائیں ہاتھ پر بندھی پٹی ہونے کی وجہ سے کردم بائیں ہاتھ کا استعمال کرنے لگا۔ آئنور ناگواری سے اسے دیکھتی رہی، پھر جب برداشت سے باہر ہو گیا تو اٹھ کر اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ لائیں میں آپ کی مدد کر دوں۔ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، میں خود کھا سکتا ہوں، اور تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب مجھے لگے گا میری قیمت وصول ہوگی تو یہاں سے چلتا کر دوں گا۔ کردم اس کا ہاتھ اٹھاتا خوفت سے بولا تھا۔ اول تو یہ مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا اس دن کا، اور دوم یہ بائیں ہاتھ سے کھانا ممنوع ہے، اس لیے آج میرے ہاتھ سے کھا لیں تو زہر نہیں مل جائے گا اس میں، آئنور نے کہہ کر پھر نوالا کردم کی طرف بڑھایا۔ اس بار کردم نے بغیر کسی چو چرا کے اس کے ہاتھ سے کھا لیا۔ کردم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ کردم کو خود اس پر اس کی نظروں کو محسوس کرتی وہ جلدی جلدی کھلانے لگی۔ کردم کو یکدم پھندا لگا۔ ہاتھ سے نوالا چھوڑتے آئنور نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر بھی سہلا رہی تھی۔ تم نے کسی ریس میں حصہ لیے رکھا ہے جو ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں ڈال رہی ہو؟ کھلا تو رہی ہوں، صحیح سے کھلاؤ، کردم اسے گھورتے ہوئے کھویا ہوا۔ سوری، آئنور نے منہ بسور کے کہا۔ کردم سر جھٹک کے رہ گیا۔ ایک تو کھلا رہی ہوں، اوپر سے لاڈے صاحب کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، اس نے جل کر سوچا، ساتھ ہی گھوری سے نوازا نہیں بھولی تھی۔ تم نے کردم دادا سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا، یوں تم نے کردم دادا کے ساتھ باقی گینگ کے بندوں کو بھی اپنے خلاف کر لیا ہے۔ پاشا اپنے گھر پہ موجود تھا جب جمشید اس کے پاس چلا جایا۔ اب وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا کل رات کے حوالے سے بات کا آغاز کر رہا تھا۔ تم صبح صبح صرف یہ کہنے آئے ہو؟ ارے یار، میں تمہارے فائدے کی بات کرنے آیا ہوں۔ تم اس طرح دن دہاڑے کردم سے دشمنی مول لے کر اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ کوئی ایسا راستہ تلاش کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مطلب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کردم دادا کی طرف میرے بھی بہت سے حساب نکلتے ہیں، میری بھی کئی منظور نظر کو اس نے اپنا دیوانہ بنا کر ان کو چھوڑ دیا، اوپر سے دادا کا چہیتا بھی ہے۔ کئی دفعہ کردم دادا کی وجہ سے دادا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، بس تب سے میں نے بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا، مگر اکیلے اس کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا، اس لیے میں صحیح موقع کی تلاش میں تھا۔ تاہم اب تم ہو نہ میرے ساتھ، ایک سے بھلے دو۔ جمشید نے تفصیل بتا کر پاشا کی طرف دیکھا جو غور سے اسے سن رہا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ پاشا نے بھویں اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس لیے کہ اکیلے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ تمہیں اپنی بھانجی کا بدلہ لینا ہے تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، مگر کردم دادا کو نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں، اور دوسرے طریقوں سے نقصان پہنچانے میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ابھی سونیا کو اٹھایا تھا، کل کسی کو پھر اٹھا لے گا۔ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا جسے ہم کردم دادا کو گھٹنوں کے بل لا سکیں۔ ٹھیک کہتے ہو، پاشا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، اور بھی بہت کام ہے، جمشید کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے پاشا کو گہری سوچ میں مبتلا کر گیا۔ اف، حد ہے، یہ نہیں کہ کپڑوں کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ رکھ دیں، اتار کر فرش پہ ہی پھینک دیا ہے۔ کردم کو دروازے تک چھوڑ کر آئنور واپس کمرے میں آئی۔ بوریت کے باعث وہ کمرے کا سامان ترتیب سے رکھتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ڈریسنگ روم میں قدم رکھا جب کردم کا شب خوابی کا لباس نیچے پڑا دیکھا۔ اس نے ڈریسنگ روم میں قدم رکھا ہی تھا جب کردم کا شب خوابی کا لباس نیچے پڑا دیکھا۔ وہ منہ بناتی کپڑے اٹھانے لگی۔ ویسے ماما ٹھیک کہتی ہیں، اگر میں تھوڑا کام کاج سیکھ لیتی تو آج مجھے اتنی بوریت نہ ہوتی، یوں گھر میں رہ کر وقت گزر جاتا۔
خیر اب کچھ تو اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے کرنا ہی ہوگا. چلیے آئینور صاحبہ، آج ان لاڈلے صاحب کے کپڑے دھونے کی کوشش کرتے ہیں. نہ جانے کتنے کتنے دن پرانی جرابیں اور بنیانیں پہنی رکھتے ہیں. آئینور خود کلامی کرتے کردم کے میلے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں چلی گئی. اب جو بھی تھا رخسار بیگم کی نصیحت پر عمل لے پیرا ہونا تھا. تم نے سونیا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا کردم دادا. کردم اس وقت آغا حسن کے کمرے پر موجود تھا. پاشا کی حرکت کے بعد آغا اس موضوع پر کردم سے بات کرنا چاہتے تھے. یہ سب پاشا نے شروع کیا. ویسے بھی تم اچھے سے جانتے ہو میں کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا. سونیا کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، صرف گولی چھو کر گزری ہے. میں نے تھوڑا اسے چھوا ہے جو وہ آگ بگولا ہو رہا ہے. کردم کہتا ہوا ہولے سے مسکرایا. ہاں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں سونیا کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے تھا. یوں گینگ کے بندوں کا آپس میں لڑنا ٹھیک نہیں. دادا تک اگر اس بات کی خبر پہنچ گئی تو ہم سب کے لیے اچھا نہ ہوگا. آغا حسن نے آگاہ کرنا چاہا تھا. جانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اس نے میرے جہاز پر قبضہ کیا تو ہی میں نے سونیا کو اٹھایا. اگر ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے کمزور سمجھتا، جو مجھے ہرگز قبول نہ تھا. کردم ہنکار بھرتے ہوئے بولا. اس نے تمہارے جہاز پر قبضہ کیا اس لیے کیونکہ تم نے اس کی رکھیل کو اٹھا لیا تھا. آغا حسن جتاتے ہوئے بولے. میں نے نہیں اٹھایا، پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں، وہ خود آئی تھی. میں کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا کہ ان کو اٹھاتا پھروں. آغا کی بات نے کردم کو تیش دلایا تھا. اچھا غصہ کیوں کرتے ہو؟ بس اب کوشش کرنا ہے کہ پاشا اور تمہارے درمیان مزید بدمزگی پیدا نہ ہو. آغا نے سمجھانا چاہا. یہ بات تم مجھے نہیں اس پاشا کو بولو. اور اب میں چلتا ہوں، سارے کام چھوڑ کر تمہاری یہ فضول باتیں سننے آیا تھا. کردم سر جھٹکتا کھڑا ہو گیا. آغا سے بغل گیر ہو کر وہ باہر کی جانب چل دیا. آغا تعصب سے نفی میں سر ہلاتا اسے جاتا دیکھ رہا تھا. آئینور ڈریسنگ روم میں کھڑی کردم کے کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی جب باہر سے آتی گولی کی آواز پر ایک پل کے لیے سن ہو گئی. کپڑوں کو وہیں پھینکتی وہ کھڑکی کی طرف آئی جہاں سے گھر کے پیچھے کا منظر نظر آتا تھا. نیچے جھانک کر دیکھا تو زمین پر ایک بے جان وجود پڑا تھا جس کے خون سے زمین بری طرح رنگ چکی تھی. کردم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کھڑا لاش کو ٹھکانے لگانے کی ہدایت دے رہا تھا. آئینور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی خون کو اور کبھی کردم کو دیکھ رہی تھی. تبھی کسی احساس کے تحت کردم نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا مگر وہاں کوئی زیر کو موجود نہ پایا. سر جھٹک کر وہ پھر سے ہدایت دینے لگا. آئینور فوراً کمرے میں واپس آئی. ایک سنسناہٹ سی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ رہی تھی. کردم کمرے میں داخل ہوا تو نظر سیدھا کمبل میں چھپے وجود پہ پڑی. کمبل میں پیدا ہوتا ارتعاش آئینور کے جاگنے کی گواہی دے رہا تھا. کردم کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی. اس کا شک یقین میں بدل گیا. اچھا ہے، بہت زبان چلتی ہے، اب میرے سامنے تھوڑا ڈر کے تو رہے گی. کردم مسکراتے ہوئے سوچتا باتھ روم میں چلا گیا. وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھو رہی تھی. کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. بس کھڑکی سے آتی جاتی چاند کی روشنی سیدھا اس کے منہ پر پڑ رہی تھی. ماحول میں خاموشی کا راز جسے اس کی آواز نے توڑا تھا. کردم، آئینور نے اس کو مخاطب کیا جو بائیں جانب آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا. اور کتنے دن مجھے یہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا؟ آئینور کی بات پر کردم نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی جانب چہرہ بڑھایا. کردم کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سخت لہجے میں گویا ہوا. میں اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا. جب مجھے لگے گا کہ تمہارا کام اب ختم ہو گیا تو تمہیں آزاد کر دوں گا، اس لیے آئندہ مجھے یہ سوال مت کرنا. کردم کہہ کر خاموش ہو گیا. کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی. وہ کچھ دیر آئینور کو یوں ہی دیکھتا رہا. اسے لگا تھا کہ اس کی بات پر وہ کچھ الٹا بولے گی مگر وہ خاموش رہی. شاید سو گئی تھی. کردم بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا اور جلد ہی نیند کی آغوش میں اترتا چلا گیا. وقت دن اور دن ہفتوں میں بدل رہے تھے. آئینور گھر میں قید ہو کے رہ گئی اور اس قید کے باعث دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی. ابھی بھی وہ کمرے میں موجود ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھی تھی جب کردم باتھ روم سے باہر نکلا. ایک چٹتی نظر اس پر ڈال کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا. آج اپنے کچھ ڈھنگ کے کپڑے لے آنا، رات ہمیں کہیں دعوت پر جانا ہے. کردم آئینے میں نظر آتے آئینور کے عکس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا. اول تو میرے پاس کپڑے موجود ہیں، مجھے آپ کی حرام کی کمائی میں کپڑے نہیں چاہیے، اور دوئم یہ میں کسی بےہودہ محفل کا حصہ بن کر کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی.
آئینور ٹی وی پر نظر جمائے بولی۔ اس کی بات پر جبڑے بھینچ کر کردم اس کی طرف مڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو کہ ہر مرد تمہیں دیکھے گا؟ کرخت لہجے میں کہتا وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ خوبصورتی کا تو پتہ نہیں، مگر عورت ضرور ہو، اور آپ سے زیادہ اس بات کو کون اچھے سے جان سکتا ہے جو بنا دیکھے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آئینور کہتے ہوئے ٹی وی بند کر کے اٹھ گئی۔ کردم موٹیاں بھینچ کے اس کی جانب بڑھا اور بازو سے دبوچ کر اپنی خونخوار نظریں اس کے چہرے پر جمائی۔ آج تو بول دیا اور میں نے سن لیا، مگر آئندہ یہ بکواس کی تو زمین پر کاٹ دوں گا۔ اپنی اوقات مت بھولو، سمجھی؟ اس کو صوفے پر پھینکتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئینور نائگواری سے اس کی پشت کو دیکھتی اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ اس وقت تمام نفوس بیٹھک میں موجود تھے۔ سب کردم اور پاشا کے مسئلے کو کافی دنوں سے زیر بحث لانا چاہتے تھے، اور بالآخر آج یہ موقع آ ہی گیا۔ پاشا نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور اس دن کے بعد سے آج ان کا آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ جمشید نے ایک نظر کردم پر ڈال کر چہرہ پاشا کی طرف مڑا۔ کردم، تمہارا ہی انتظار تھا۔ مجھے لگتا ہے اب اس مسئلے پر بحث شروع کر دینی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو آغا کا ایک نظر پاشا پر ڈال کر پھر دوبارہ سے گویا ہوا۔ سب اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ کردم دادا لڑکیوں کے معاملے میں زبردستی کا قائل نہیں۔ اگر وہ کہہ رہا ہے رمشا پاشا کی رکھیل خود اس کے پاس آئی تھی تو یقیناً یہ بات درست ہوگی، اور غلطی پاشا کی ہے جو اتنی سی بات آغا بول ہی رہا تھا جب پاشا بھڑک اٹھا۔ اگر یہ اتنی سی بات ہے تو ٹھیک ہے، آج رات میرے گھر روبینہ آغا حسن کی بیوی کو بھیج دینا۔ زبان سنبھال کے بات کرو، آغا کرایا۔ پاشا، یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی ایسے ہوتا آیا ہے۔ تم نے بھی تو راشد کی رکھیل کو اپنے پاس رکھا تھا، اس نے تو یوں ہنگامہ برپا نہیں کیا۔ تم بس ڈائی کا پہاڑ بنا رہے ہو۔ خاقان ابراہیم نے ماحول کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سمجھانا چاہا، مگر پاشا کو اس بات نے مزید بھڑکا دیا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، ورنہ صوفیہ خاقان کی بیٹی کو لے کر جانا، کوٹھے پہ بٹھا دوں گا۔ تم حد پار کر رہے ہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ خاقان بھی اسے دھاڑا تھا۔ اچھا تو کیا کرو گے تم؟ پاشا ٹیبل پر ہاتھ مارتا کھڑا ہو گیا۔ سونے کو گولی صرف چھو کر گزری تھی، ایسا نہ ہو صوفیہ کی جگہ وہ کوٹھے پر دکھائی دے۔ خاقان خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کردم خاموش بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، جو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے میں لگے تھے۔ بات کردم اور پاشا کی تھی، جو رخ بدل کر گھر کی عورتوں پر چلی گئی۔ یہاں سب کا ذکر تھا، بس نہیں تھا تو آئینور کا نہیں تھا۔ سب کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اگر کسی کی عزت محفوظ تھی تو وہ کردم کی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے آئینور پر دعوت میں شرکت نہ کرنے پر غصہ تھا، اب اس کا کسی کی نظروں میں نہ آنے والا فیصلہ درست لگ رہا تھا۔ گو یہ پہلی بار نہیں تھا کہ یوں گھروں کی عزتوں کو محفل میں اچھالا جا رہا تھا، لیکن آج آئینور کے وجود نے اسے یہ سب محسوس کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور نہ جانے کیا سوچتا۔ جمشید کے مخاطب کرنے پر اپنی سوچوں سے کردم باہر آیا۔ کردم دادا، آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ پہلے تم لوگ یہ طے کر لو کہ آج رات کس کی عورت کس کے ساتھ رہے گی، پھر دوسروں کے مسائل حل کرنا۔ کردم ناگواری سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کی بات پر ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ سب خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ لو، جس کے لیے بیٹھک میں جما کے رکھی تھی وہ تو چلا گیا۔ جمشید نفی میں سر ہلاتا بڑبڑانے لگا۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ آئینور جو کچن میں اداس بیٹھی تھی، اس کو خاموش پا کر سیما خالہ نے پوچھا۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس قید سے۔ اس دن کے بعد سے رخسار ماما سے ملنے نہیں گئی، فون پر بات ہوتی ہے، مگر اب میرا دل ان سے ملنے کو چاہتا ہے۔ تو مل آؤ جا کر ان سے۔ کیسے ملاؤں؟ وہ کھڑوس لاڈ صاحب جانے دیں تو مل کر آؤں نا۔ شرم کرو لڑکی، شوہر ہے، عزت سے بات کیا کرو۔ کم از کم اس غنڈے کو میرا شوہر بول کر بار بار اس تلخ حقیقت کا سامنا مت کروائیں۔ کردم کے لیے شوہر کا لفظ سنتے ہی آئینور کے چہرے پر ناگواری اتری۔ لڑکی، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میرا کردم دل کا برا نہیں، بس حالات نے اسے ایسا بنا دیا۔ سیما خالہ نے تعصب سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا ان کے ماضی میں جو یوں غلط راستے پر نکل پڑے؟ آئینور نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ آئینور کے سوال پر سیما خالہ کا سبزی کاٹتا ہاتھ رکا۔ وہ یکدم شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ آیا کہ بتانا چاہیے یا نہیں؟ آئینور غور سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ ان کو پریشان دیکھ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتی گویا ہوئی۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں،
نہیں، وہ دراصل سیما خالہ بول رہی تھی کہ وہ ان کے بات کے درمیان میں بولی، جب ہم کسی کے ہمراز بن جائیں تو اس راز کو رکھنا ہمارا فرض ہے۔ آئنور مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سیما خالہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی پھر سے سبزی کاٹنے لگی تھی۔ گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ دھیرے دھیرے وسکی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اطراف میں مرد اور عورتیں رنگ برنگے لباس میں ملبوس ہاتھوں میں گلاس پکڑے ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے، مگر اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کردم جو اپنی سوچوں میں غرق تھا آواز سن کر چونکا تو آغا حسن اس کے دائیں جانب صوفے پر بیٹھتے پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، آج تو پاشا نے حد ہی کر دی۔ تم ہی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو، ورنہ میں تو اس کی شکل تک دیکھنے کا رودار نہیں۔ کو جا کے اس سے صلح کرو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس پاشا کی خبر دادا کو کرنی پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمیں ہی کوئی نقصان پہنچا دے۔ اپنی بات کرو، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کردم کہہ کر بائیں جانب دیکھنے لگا جہاں سے خاقان ابراہیم اور راشد ملک انہی کی طرف آ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ خاقان ابراہیم اور راشد ملک نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اور بتاؤ آج کی دعوت کیسی لگی؟ آغا نے بات بدلی۔ ہمیشہ کی طرح زبردست۔ جمشید نہیں آیا؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہیں دعوت ہو اور وہاں جمشید موجود نہ رہا ہو، اور وہ رہا وہ۔ آغا نے کہتے ہی جمشید کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پاشا نہیں آیا؟ جمشید راشد ملک کے بغل میں بیٹھا ہوا بولا، جبکہ عافیہ کردم کی بائیں جانب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا نام بھی مت لو، میرے سامنے آ جائے تو ابھی شوٹ کر دوں گا۔ یار کیوں اتنا سنجیدہ ہو رہے ہو؟ یہ سب پہلی بار تو نہیں ہوا، ایسے چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں گینگ کے بندوں کے درمیان۔ تم کیوں اس کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ کردم نے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم لوگ پھر ان باتوں کو لے کر بیٹھ گئے؟ ابھی صرف مزے کرو۔ آپ کیوں بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں؟ کہیں جانا ہے کیا؟ عافیہ نے نرم مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کردم سے پوچھا۔ ہاں، کچھ ضروری کام ہے۔ اس وقت تمہیں کیا ضروری کام پڑ گیا؟ خاقان ابراہیم نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میری کچھ طبیعت خراب ہے، بس اسی لیے۔ تو یہ بولو کہ طبیعت ٹھیک نہیں، کام کا بہانہ کیوں بنا رہے ہو؟ خاقان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے یار تھوڑا سا انتظار کرو، پھر دیکھنا تمہاری طبیعت کیسے ٹھیک ہوتی ہے۔ ناچنے والی بس آتی ہی ہوگی۔ ہم ہیں نا آپ کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے۔ عافیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ کردم کے بازو پہ رکھا۔ نہیں، میں اب چلتا ہوں۔ اوہ سوری، غلطی سے ہاتھ چھوٹ گیا، عافیہ کہتے ہوئے اس کو کوٹ صاف کرنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں، کردم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا۔ ارے تمہارا کوٹ تو سارا خراب ہو گیا، جاؤ واش روم میں جا کر صاف کر لو۔ آغا یکدم پریشان ہوا۔ کردم بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم کی سمت چل دیا۔ کردم کچھ کھچا کھچا سا نہیں رہنے لگا۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ خاقان جو کب سے کردم پر غور کر رہا تھا اس کے جاتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ پہلے کون سا گھل مل کے رہتا ہے؟ آغا نے شانے اچکا کر کہا تو سب مسکرا دیے۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا اپنے دوستوں سے ملاؤں، عافیہ مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ سب اپنے آپ میں مصروف تھے، وہ سب کی نظروں سے بچتی بجاتی واش روم کے دروازے کے سامنے آ گئی۔ کردم کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو یکدم ماتھے پر بل پڑ گئے۔ عافیہ دروازے کو لاک لگاتی قدم اٹھائے اس کے جانب بڑھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنا بھی کیا غصہ؟ خیر میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آج رات ساتھ گزاریں، عافیہ نے کہتے ہوئے کردم کے گلے میں باہیں ڈالی، مگر کردم نے بروقت اس کی کلائیوں کو تھام کے روکا اور ایک جھٹکے سے اسے سائڈ پر کرتا بغیر کچھ بولے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عافیہ کی باتوں نے اسے غصہ دلا دیا تھا، حالانکہ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے ایسی دعوتوں کو کبھی رد کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج اسے غصہ آ گیا۔ وہ اپنی اس بدلتی کیفیت پر خود بھی بہت حیران تھا۔ کردم واپس حال میں آیا تو سب باتوں میں مصروف تھے۔ وہ آگے بڑھتا ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ اب میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ کردم نے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں دیکھا۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے گھر پر تمہارے بیوی بچے رو رہے ہیں، آغا نے کہتے ہوئے کہکا لگایا، جس پر باقی سب بھی ہنس دیے۔ کردم نے غصے سے انہیں گھورا اور اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ اب اکیلا نہیں، کوئی ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اس کے لیے نہ صحیح اس نکاح کے احترام میں ہی صحیح۔ تم لوگ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، میں چلتا ہوں، کردم کہہ کر سب سے مسافہ کرتا باہر نکل گیا۔ گاڑی گھر کے اندر آ کے رکی۔ کردم نے شیشے کے پار اندرونی دروازے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو توقع کے برعکس آج وہ وہاں نہیں تھی۔ آج اس نکاح کا احترام یاد نہیں آیا میڈم کو، کردم نے تلخی سے سوچا، پھر گہرا سانس لیتے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب چل دیا۔ لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔
کردم سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ کردم کے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ خوابگاہ میں اندھیرے کا راج تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلائی تو خوابگاہ میں روشنی جگمگا اٹھی، مگر آئی نور یہاں نہیں تھی۔ بیڈ خالی پڑا تھا، لب بھیجے وہ تیزی سے اپنی خوابگاہ سے باہر آیا۔ تبھی ساتھ والے کمرے کے دروازے سے باہر آتی باتوں کی آواز پر رک گیا۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو اس کمرے کی بھی تمام تر لائٹس بند تھی۔ ایک کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی سیدھا اس کے ایک وجود پہ پڑ رہی تھی جو جائے نماز بچھائے اپنی رب کی عبادت میں مشغول تھی۔ چاند کی روشنی میں نظر آتا اس کا پر نور چہرہ کردم کو کچھ دیر کے لیے ساکت کر گیا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے۔ یاد تھا تو بس سامنے مسئلے پر بیٹھا اس شخص کا پر نور چہرہ۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ اپنی خوابگاہ میں واپس چلا گیا۔ آئرو نے سلام پھیر کر کسی انجانے احساس کے تحت دروازے کی طرف دیکھا جہاں اب کوئی نہ تھا۔ وہ دعا مانگ کر جائے نماز رکھتی اس کمرے سے نکل کر خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ ابھی اس نے خوابگاہ میں قدم رکھا ہی تھا کہ کردم کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر چونک پڑی۔ بڑی جلدی واپس آ گئے، مجھے تو لگا پوری رات گھر نہیں آئیں گے۔ آئینور بیڈ پر بیٹھی گویا ہوئی۔ کردم جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا آئینور کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کی بات پر کردم بدمزہ ہوا۔ نہیں، میں کیوں کہوں گی ایسا؟ آپ کا گھر ہے، جب دل چاہے آپ آئیں اور جب دل کرے جائیں۔ آئیور نے کندھے اچکا کر کہا۔ کردم اسے بس گھورتے رہ گیا۔ ویسے رقص و سرور کی محفلیں تو اب شروع ہوتی ہیں نا؟ آئینور نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے تھے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ خود اس دعوت کا حصہ بننا نہیں چاہتی اور اب جب میں واپس آ گیا ہوں تو تمہاری تفتیش شروع ہو گئی ہے، کردم نے سخت لہجے میں بولا۔ ویسے کافی اچھا وقت گزار کر آئی ہیں، آئیور اس کی بات کو نظر انداز کرتی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کردم نے اس کے نظروں کی سمت دیکھا جہاں لپسٹک کا نشان تھا۔ یہ نشان یقیناً آقا کے گھر سے نکلتے وقت جس لڑکی سے ٹکرایا تھا اس کے ہونٹوں کا نشان ہوگا۔ کردم نے سوچتے ہی آئینور کی طرف دیکھا جو چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نشان؟ مجھے نیند آ رہی ہے، آئینور کی اس بات کو کاٹتی جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ نہ کر کے بھی اس کی نظروں میں وہ غلط ہو گیا تھا۔ کردم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، پہلے کون سا اس کی نظروں میں اچھا تھا؟ اپنی ہی سوچ کی نفی کرتا وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے اس نے کھڑکی کے پردوں کو ایک طرف کیا۔ پردے ہٹتے چھن سے آتی سورج کی کرنیں سیدھا کردم کے چہرے پر پڑی۔ چہرے پر محسوس ہوتی تپش کے باعث کردم نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر سورج کی کرنوں نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے چہرہ موڑ کر بائیں جانب دیکھا جہاں آئی نور کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے سوتے سے اٹھانے کا؟ نوکر نہیں ہوں آپ کی جو مجھے یوں آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ اب صبح صبح مت شروع ہو جاؤ دماغ کھانے، کردم بیزاری سے بولا جس پر آئی نور کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں دماغ کھاتی ہوں؟ کوئی شک؟ کردم نے بھویں اچکائی۔ اگر اتنا ہی آپ کا دماغ کھاتی ہوں تو پھر آپ مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے اپنی قیمت تو ٹھیک سے وصول کر لوں پھر آزاد بھی کر دوں گا، کردم بیڈ پر سے اٹھتا ہوا بولا۔ آپ کے لیے یہ قیمت اتنی بڑی بھی نہیں، نہ جانے ایسے کتنے ہی نوٹوں کی گدیاں ایک ہی رات میں کوٹھے کی عورتوں پر نچھاور کی جاتی ہوں گی۔ اب کی بار آئینور کے لہجے میں طنز شامل تھا۔ کردم غصے سے اس کی طرف بڑھتا بال ہاتھ سے دبوچتے کرایا۔ 1000 بار کہہ چکا ہوں اپنی حد میں رہا کرو، مگر تمہیں میری بات پلے کیوں نہیں پڑتی؟ ویسے بھی یہ فیصلہ تمہارا تھا، میں تمہیں ایک رات کے بعد ہی شاید واپس بھیج دیتا، مگر نکاح کے ذریعے ایسی کئی راتوں کا انتخاب تمہارا تھا، اس لیے اب بھگتو۔ کردم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ آئینور توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا فرش پر جا گری۔ سر وہاں موجود ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا جس کے باعث ماتھے سے خون بہہ نکلا۔ وہاں پرواہ کسے تھی؟ کردم نے جھک کر اس کا منہ دبوچ کے اپنے سامنے کیا۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، تم اپنے باپ کی وجہ سے اور اپنی مرضی سے یہاں موجود ہو، اس لیے اب یہ زبان میرے ساتھ دوبارہ نہ چلے۔ کردم ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کرتا کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں، بے فکر رہو، کچھ ہی دنوں میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ وہ کہہ کر جانے لگا۔ آئینور کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ آخر کس کو یقین دلا رہے ہیں آپ، مجھے یا خود کو؟
اگر آپ کو نکالنا ہوتا تو اب تک یہ کام سر انجام دے چکے ہوتے۔ بار بار یہ کہہ کر آپ صرف خود کو دلاسا دے رہی ہیں۔ آئی نور اس کے مقابل کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ضبط کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کردم خاموش کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ ماتھے سے نکلتا خون رخسار تک آ گیا، مگر چہرے پر تکلیف کے آثار تک نہ تھے۔ لیکن اس کی گہری بھوری آنکھوں میں برسوں کی تھکن تھی جو کردم کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ جن آنکھوں میں کرب سے سب مخفی رہا کرتا تھا، آج وہ کردم سامنے عیاں ہو رہا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب آیا جب آئی نور اپنی بات کہہ کر باہر چلی گئی اور کردم لب بھینچ کے رہ گیا۔ لڑکی، یہ سب کیسے ہوا، کچھ بتاؤ گی بھی؟ سیما خالہ اس کی پٹی کرتی فکر مند لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا سیما خالہ؟ بولا تو ہے گر گئی، اب ایک ہی بات کیوں بار بار پوچھ رہی ہیں؟ آئی نور ان کے بار بار پوچھنے پر چڑھ گئی۔ ارے ایسے کیسے گر گئی؟ کیا آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی؟ سیما خالہ نے اسے لتاڑا۔ اف، آپ کے لاڈ صاحب کا کیا دھرا ہے؟ سب آپ خوش ہیں اب؟ آئی نور نے اب کی بار سچ بتانے میں عافیت سمجھی۔ ضرور تم نے ہی کچھ کہا ہوگا جو اس نے تمہارا یہ حال کر دیا۔ سیما خالہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ یہ آج آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ بول رہے ہیں میں ان کا دماغ کھاتی ہوں، اور آپ بول رہی ہیں میں نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ واہ، سب مجھ بیچاری پر ہی الزام لگا دو۔ آئی نور خفگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جو پٹی کر کے اب اس کے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تو میری بچی، کیا میں نہیں جانتی؟ ایک زبان ہی تو ہے جو اللہ نے تمہیں گز بھر کی دی ہے۔ کیا آپ میرے چھوٹے قد پر چوٹ کر رہی ہیں؟ اب کی بار آئی نور کی شکل رونے والی تھی۔ میں تو بس تمہاری زبان کی تعریف کر رہی ہوں۔ رہنے دیں بس، آپ کے لاڈ صاحب بھی کچھ کم نہیں، آئی نور نے منہ بنا کر بولا۔ ویسے بولا کیا تھا جو اس نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا؟ سیما خالہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھنے لگی۔ میں نے تو بس ایک دو باتیں بولی تھی، آئی نور نے کہتے ہوئے نظریں چرائیں۔ اور وہ ایک دو باتیں کیا تھیں؟ سیما خالہ نے پھر پوچھا تو اب کی بار آئی نور نے شرافت کے ساتھ اپنی اور کردم کی ساری باتیں ان کے گوشو گزار کر دی۔ یا اللہ لڑکی، یہاں میں دعا کرتی ہوں کہ تم کردم کے دل میں گھر بنا لو، وہاں تم اس کے گھر سے ہی بھاگنے کے منصوبے تیار کرتی رہتی ہو، نہ جانے کب عقل آئے گی تمہیں۔ سیما خالہ اسے دیکھتی تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب اگر تم نے اسے جھگڑا کیا تو مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا، سمجھی؟ اب کی بار انہوں نے غصے سے گھورتے ہوئے اسے دھمکایا، جس پر آئی نور بس منہ بسور کے ہی رہ گئی۔ وہ اس وقت اپنے اڈے پر موجود کرسی پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے سوچوں میں گم تھی۔ گھر سے وہ بغیر ناشتے کیے یہاں آ گئی تھی۔ آئی نور کی باتوں نے اس کے غصے کو اور ہوا دی تھی، جس کے باعث غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ سمجھتی کیا ہے، کیوں نہیں چھوڑتا میں اسے، ایک ہی رات میں فارغ کر دیتا، مگر غلطی میری ہی ہے۔ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے دل لگا بیٹھا۔ سوچا تھا وقتی کشش ہے، کچھ دن ساتھ گزارنے کے بعد سارا خمار اتر جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے خود سے دور کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ سوچتے ہوئے ہاتھ پکڑا، شراب کا گلاس لبوں سے اس نے لگایا تھا۔ ایسا نہیں چل سکتا، کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اب یا تو وہ میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آئے گی یا بہت دور چلی جائے گی۔ کردم خود کلامی کرتا اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا، جہاں اور بھی کام اس کے منتظر تھے۔ تم سے میں نے کہا تھا نا کہ کردم دادا سے اپنے تعلقات ٹھیک کرو، مگر تم سب کو اپنے ہی خلاف کر بیٹھے۔ پاشا ساحلی اڈے پر موجود تھا جب جمشید ایک بار پھر اس کے سر پہنچا۔ تم کو میں بے وقوف نظر آتا ہوں؟ اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے سب کے سامنے کردم دادا سے معافی مانگنا پڑتی، اس لیے تو تم نے سب کو اپنے خلاف کر لیا۔ ہاں، اب میں سب سے مشترکہ معذرت کر لوں گا، یوں مجھے صرف کردم کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، اور نہ ہی ان باتوں کے لیے معافی مانگنا پڑے گی جو میں نے کردم دادا کے ساتھ کی۔ پاشا نے کہتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی۔ کیا بے وقوفی، اسے بہتر تھا کہ تم صرف کردم سے معافی مانگ لیتے، سب سے معافی مانگنی نہ پڑتی۔ جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے بس دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں، پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر جمشید سر پٹ کے رہ گیا تھا۔ آسمان پر چھائے کالے بادلوں میں ماہتاب کہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ صبح کے برعکس اب سردی کی شدت پکڑ چکی تھی۔ ایسے میں دوسرے کمروں میں موجود کردم شراب نوشی کے مزے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب آئی نور نماز ادا کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی، کردم کے ہاتھ میں شراب کا گلاس دیکھ کر آئی نور کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ جو اپنی خوابگاہ میں آئی نور کے آنے سے پہلے یا اس کے سونے کے بعد ہی شراب پیتا تھا، اب دوسرے کمرے میں اس کے سامنے پی رہا تھا۔
وہ واپس کمرے سے نکلنے لگی کہ کردم کی آواز پر ناچار مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولے، پہلے بیٹھ جاؤ۔ کردم کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی آئی نور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو نا تمہیں یہاں کیوں اور کس حیثیت سے لایا گیا تھا؟ جی، آئی نور نے آنکھیں گھما کر کہا۔ کس حیثیت سے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تاوان، مختصر سا جواب تھا۔ اب میں اس میں کچھ رد و بدل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ گلاس رکھ کر قدم چلتا اس کے سامنے آیا اور شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اب میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے یہاں رکھنا چاہتا ہوں، اور ہاں، انکار کی گنجائش نہیں۔ فیصلے کے ساتھ حکم بھی نازل ہوا۔ کیوں؟ آئی نور نے اچنبے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم چاہیے، صرف تم میری عادت بن گئی ہو، یا شاید محبت، لیکن میں بس اب تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ کردم اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ دو الگ راستوں کے مسافر ہیں، میں اور آپ، جن کی منزل کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ آئی نور سرد لہجے میں بولی۔ جو وہ نہیں چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ میں یہ سب نہیں جانتا، اس لیے اب یہ تم پر ہے کہ اپنی مرضی سے یہاں رہو یا زبردستی سے، مگر تمہیں اب ادھر ہی رہنا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ، میرے پاس۔ کردم نے کہتے ہوئے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ چھوڑ دو مجھے۔ آئی نور نے خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پیر چلائے۔ اس کی مزاحمت کا اثر لیے بنا وہ کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں اسے لے کر چلا گیا، اور ادھر نیچے کھڑی سیما خالہ کا چہرہ ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر کھل اٹھا۔ ماشاءاللہ، یوں ہی اللہ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ دل سے دعائیں دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اللہ نے دل پھیر دیا۔ وہ نکاح جیسے حلال رشتے میں بند گیا تو اب حرام میں اسے سکون کہاں ملنا تھا۔ بے شک نکاح کر کے انسان اپنا آدھا ایمان شیطان سے بچا لیتا ہے۔ کانوں میں پڑتی شور کی آواز نے اسے نیند سے بیدار کیا۔ نظریں گھما کر دیکھا تو آئی نور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ اسے غصے سے چیزوں کو پٹکتا دیکھ کر کردم چہرے پر مسکراہٹ رنگ آئی تھی۔ کل رات کا غصہ ان بے چان چیزوں پر کیوں اتار رہی ہو؟ کردم کہتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی نور تیکھی نظروں سے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو گھورتی بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آئی نور ناشتے کی ٹرے لیے دوبارہ کمرے میں آئی تو کردم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ آئی نور ایک نظر اس پر ڈالتے آگے بڑھی۔ ناشتے کی ٹرے صوفے کے سامنے ٹیک پہ لگائے ٹیبل پہ لگا کر وہ کھڑی ہو گئی۔ کردم نے پکار کر اسے بلایا۔ سنو، ادھر آؤ، حکم صادر ہوا۔ آئی نور بے تاثر چہرہ لیے اس کے جانب بڑھی۔ یہ ٹائی باندھ دو، کردم نے کہتے ہوئے ٹائی اس کے جانب بڑھائی۔ آئی نور نے حیران ہوتے ہوئے ٹائی ہاتھ میں تھام لی۔ فاسٹ ہوں، ان کی ٹائی باندھنے کے لیے ایک عدد سٹول کی ضرورت پڑے گی۔ آئی نور بڑبڑاتے ہوئے ٹائی کو دیکھنے لگی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کردم نے بخوبی سن لی تھی۔ مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ آئی نور کی کمر میں ڈال کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا۔ اب باندھ دو۔ آئی نور اسے گھوری سے نوازتی ٹائی باندھنے لگی۔ کس سے سیکھی ہے ٹائی باندھنا؟ کردم اس کے چہرے پر نظریں جمائے گویا ہوا۔ ماما جب پاپا کی باندھا کرتی تھی۔ آئی نور کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر آنکھوں میں کرب کی داستان رقم تھی جو کردم سے چھپی نہ تھی۔ ٹائی باندھتے ہی وہ ٹیبل سے اتر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہاری ہر تکلیف کو تم سے دور کر دوں گا نور۔ کردم اس کو جاتے دیکھ کر بڑبڑایا۔ ہاتھ میں گھڑی باندھتا ناشتے کے لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ موبائل کان سے لگائے وہ مسلسل کسی کو کال ملانے میں مصروف تھا، مگر مقابل بھی گویا قسم کھائی ہوئی تھی فون نہ اٹھانے کی۔ کردم دروازے کو دھکیلتا اندر داخل ہوا تو بیٹھک میں سب ہی نفوس اپنی جگہ برجمان تھے۔ وہ بنا کسی پر نظر ڈالے آگے بڑھتا اپنی نشست سنبھال کے بیٹھ گیا۔ میں اپنے رویے کے لیے شرمندہ ہوں، اس لیے تم سب سے معافی مانگتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم سب اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دو گے۔ پاشا کہہ کر اپنی نشست پر واپس بیٹھ گیا تو آغا حسن گلا کھنکار کر گویا ہوا۔ اب اگر پاشا اپنی غلطی پر شرمندہ ہے تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سب سے پہلے خاقان ابراہیم نے بولا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایک موقع دینا چاہیے۔ ارشد ملک اور جمشید نے بھی حمایت کی۔ کردم دادا، تم کیا کہتے ہو؟ بالکل، تم لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر میرا اور پاشا کا معاملہ الگ ہے، اس لیے جب تک وہ مجھ سے اپنے عمل کی معافی نہیں مانگتا میرے اور پاشا کے درمیان اختلاف قائم رہے گا۔ وہ بھی کردم تھا، مقابل کو جھکانا جانتا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی بات پر جمشید نے ایک جتاتی نظر پاشا پر ڈالی جو ضبط کیے بیٹھا تھا۔
اب پاشا نے معافی مانگ تو لی ہے، بہتر ہوگا کردم دادا تم بھی اپنی ضد چھوڑ دو۔ جمشید کردم کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ تم سے کسی نے رائے نہیں مانگی، بہتر ہے اپنی رائے اپنے پاس رکھو، کردم نے سخت لہجے میں بولا۔ کردم دادا اگر چاہتا ہے کہ پاشا اسے معافی مانگے تو مجھے لگتا ہے کہ پاشا کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آغا حسن پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں، ویسے بھی اس جھگڑے سے پہلے دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ تم کیا کہتے ہو راشد؟ مجھے بھی لگتا ہے پاشا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے معافی مانگنے کے لیے۔ پاشا نے ایک نظر سب پر ڈالی، سب اس کی جانب متوجہ تھے۔ جب کوئی چاہ نظر نہ آئی تو کردم کی طرف دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے ہر عمل کی معافی چاہتا ہوں کردم دادا۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے، کردم مسکراتے ہوئے بولا۔ پاشا اس بات میں سہلاتا واپس بیٹھ گیا، دل میں پکا ارادہ باندھ چکا تھا اپنی توہین کے بدلے لینے کا۔ میں کہتی تھی نا، بیوی کی قربت بہت ضروری ہوتی ہے، جو برے سے برے مرد کو بدل دیتی ہے۔ تمہاری محبت نے بھی کردم کو بدل دیا ہے۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر بیوی کی محبت اور قربت اتنی زور آور ہوتی تو پاپا بھی آج ایک اچھے انسان ہوتے۔ آئی نور دکھ سے بولی۔ بچے فکر کیوں کرتی ہو، دیکھنا اللہ سب ٹھیک کرے گا، سیما غالہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ ادھر آئی نور کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، وہ خود پر ضبط کرتی ان سے الگ ہوئی اور بغیر کوئی جواب دیے واپس کام میں لگ گئی۔ جس رشتے سے دور بھاگتی تھی اب وہی اس کا مقدر بن گیا تھا۔ پہلے ایک امید تھی کہ کردم اسے آزاد کر دے گا، لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ تاہم اس نے صبح ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے بھی صحیح اسے اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی ہوگا۔ تیرے عشق میں خود سے روٹھا میں، ہائے اندر سے ٹوٹا میں، تیرے عشق میں خود سے روٹھا میں۔ ان میں سے ایک لڑکی رقص کرتی صوفے پر بیٹھی کردم کے پیچھے آ گئی، باہیں پیچھے سے گردن میں ڈال کر چہرہ کردم کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس سب سے بے نیاز کردم وائن پیتا سامنے کھڑے ویٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بغل میں بیٹھا آغا حسن مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی کردم کو چھوڑ کر اب آغا حسن کی گود میں بیٹھ گئی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، پاشا نے تم سے معافی مانگ لی۔ میں خوش ہوں، آخر اسے معافی مانگنا پڑی۔ اسے لگا تھا تم سب معافی مانگ کر وہ اپنی اور میری لڑائی کو دبا دے گا، تو وہ شاید بھول گیا تھا جہاں اس کی سوچ ختم ہوتی ہے وہیں سے میری شروع ہوتی ہے۔ کسے کہاں لا کر مارنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں، کردم نے کہہ کر گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اچھا اب تو اس نے معافی مانگ لی، اب چھوڑ دو اور آج رات اس جشن کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ کردم نے اپنا گلاس اس کے گلاس سے ٹکرا کر واپس ہونٹوں سے لگایا، نظریں ابھی بھی سامنے کھڑے ویٹر پر جمی تھی۔ ہوٹل کے روم میں موجود جہازی سائز بیڈ پر مسلسل چھت کو وہ گھور رہا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز اس کے سماعتوں میں ٹکرائی۔ اس طرح لیٹے آنکھیں گھما کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں جمشید کھڑا تھا۔ اور کیسا لگا تمہیں کردم سے معافی مانگ کر؟ جمشید جلانے والی مسکراہٹ لیے پاشا کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرا دماغ کھانے کیوں چلے آئے ہو؟ بیزاری سے کہتا وہ اٹھ گیا۔ ہاں اب تو تمہیں یہی میری موجودگی سے بیزار ہونا پڑے گا۔ اب اگر تمہاری بکواس پوری ہوگی ہے تو جاؤ یہاں سے۔ تم نے اچھا نہیں کیا کردم، اس بے عزتی کی قیمت تمہیں بہت جلد ادا کرنی ہوگی۔ پاشا اس کی پشت کو گھورتا ہوا بڑبڑایا تھا اور پھر سر جھٹکتا واپس آ کر اپنے کمرے کی بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ کراچی میں وہ روز 10 بجے ہی سو جایا کرتی تھی اور پھر لاہور آ کر کردم سے نکاح کے بعد اس کی زندگی بدل کے رہ گئی۔ گو کردم جلدی گھر آ جاتا تھا، مگر جب کبھی اسے دیر ہو جاتی تو آئی نور کو جاگ کر اس کا انتظار کرنا پڑتا، لیکن آج اس نے کردم کے انتظار کرنے جیسی غلطی نہ کی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی وہ سو گئی، مگر یہ قسمت کہاں اتنی مہربان ہوتی ہے۔ ابھی وہ نیند کے مزے لیتی، خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور کردم اندر داخل ہوا۔ کسی کی آمد کو محسوس کرتے ہی آئی نور نے نیند سے خمار آلود آنکھیں کھول دی، چہرہ موڑ کر خالی خالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ آئی نور اس کو دیکھتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ کردم کے پاس سے آتی شراب کی بدبو پر آئی نور نے ناگواری سے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ آج تم نے میرا انتظار نہیں کیا؟ کردم 2 انگلیوں سے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا نشیلی آواز میں بولا۔ کیوں؟ تم کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہو جو تمہارا انتظار کرتی؟ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میرا انتظار کرتی ہو، میرا خیال کرتی ہو، ماں باپ بھی کرتی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کردم کہہ کر خاموش ہو گیا اور اپنا سر آئی نور کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا۔ آئی نور نے اسے ہٹایا نہیں، وہ چہرے پر الجھن لیے اس کی باتوں میں غور کر رہی تھی، جب ایک بار پھر کردم گویا ہوا۔ نور
तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, करदम ने कहकर इसका बायां हाथ थामा और अपने सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली। आइनूर खामोशी से इसके चेहरे पर नजर जमाए बैठा था। कहाँ गई थी इसकी मामा? खुद कलामी करते उसने नजर उठाकर घड़ी की जानिब देखा। 2 बजने में 15 मिनट बाकी थे। फिर करदम की तरफ देखा जो नशे के बायस जल्दी ही सो गया था। वो वजू करती वापस आई, एक नजर करदम पर डाली जो सोते हुए भी कहीं से मासूम नहीं लग रहा था। वो इस वक्त भी एक मगरूर देवता जैसा ही साबित हुआ था। नजर इस पर से हटाती वो लाइट बंद करके ख्वाबगाह से बाहर निकल गई। अभी उसको गए थोड़ी देर गुजरी थी जब साइड टेबल पर पड़ा आइनूर का मोबाइल बजने लगा। करदम जो नींद की आगोश में था, मोबाइल पर आती कॉल के बायस आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। नूर, फोन उठाओ। मुसलसल बजती बेल पर करदम झंझला कर बोला। अंधेरे के बायस कुछ नजर भी नहीं आया, बस मोबाइल की रोशनी थी। नींद से बोझल होती आंखों से मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखा तो सारी नींद भग से उठ गई। उसने फोन कान से लगाकर मुकाबिल की आवाज सुननी चाहिए थी। हेलो। दूसरी तरफ से आती मर्दाना आवाज ने करदम का दिमाग घुमा दिया। कौन? करदम गुस्सा जब्त करते अपनी भारी आवाज में पूछने लगा, लेकिन मुकाबिल ने जवाब देने के बजाय कॉल ही काट दी। करदम ने अब की बार खुद इस नंबर पर कॉल की। बेल जारी थी मगर मुकाबिल ने फोन उठाना जरूरी ना समझा। इसका सारा नशा हवा हो गया। वो गुस्से से मोबाइल को घूर रहा था। इस वक्त ख्वाबगाह का दरवाजा खुला। मोबाइल की रोशनी मुद्दम हुई। कहाँ थी तुम? वो मैं तो हजत पढ़ रही थी। ये आदि कौन है? वो जो हैरान होती उसे देख रही थी। इसके सवाल पर यकदम ही चेहरे के तासुर बदल गए। इसको खामोश खड़ा देखकर करदम उठकर इसके मुकाबिल आकर खड़ा हुआ। कुछ पूछा है मैंने तुमसे, करदम ने दांत पीसते हुए कहा। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती, आइनूर ने बेतासुर चेहरे से कहती साइड से निकले गए। करदम ने बाजू से दबोचकर उसे अपने सामने किया। मेरी जात का मामला मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है। आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। मैं कौन हूँ? अभी बताता हूँ। करदम इसका बाजू थामे ख्वाबगाह से बाहर ले आया और घसीटते उसे अंदाज में लिए सीढ़ियों से लेकर नीचे उतरने लगा। छोड़ो मुझे। आइनूर खुद को छुड़वाने की कोशिश करती साथ चला रही थी। सीमा खाला जो अपने कमरे में आराम कर रही थी, शोर की आवाज सुनते ही कमरे से बाहर निकल आई। बेटा छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो? अगर कोई गलती होगी तो मैं समझा दूंगी। बच्ची है, कर दी होगी कोई गलती। आइनूर भी खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी मगर करदम किसी की भी सुने बगैर स्टोर रूम के सामने जाकर खड़ा हुआ। एक हाथ से कुंडी खोलकर दरवाजे को धकेलता वो खुलता चला गया। अंदर खूब अंधेरा था। करदम ने मुड़कर आइनूर को देखा जो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश में आदी हो गई थी। अब तुम्हें मालूम होगा कि कौन हूँ मैं, करदम ने 16 बार आंखों से उसे देखते हुए कहा और स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से कुंडी लगाकर वो सीमा खाला की जानिब मुड़ा। अब ये सुबह से पहले यहाँ से बाहर न निकले, इतना कहकर वापस अपने कमरे की जानिब चला गया। सीमा खाला बेबसी से बंद दरवाजे को देख रही थी जहाँ वो दरवाजा पीटने में लगी थी। सीमा खाला आंखों में आई नमी को साफ करती वहां से चली गई। वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। उधर आइनूर जब दरवाजा पीटते पीटते थक गई तो दीवार से लगे बेआवाज आंसू बहाने लगी। उसे अंधेरे से नहीं अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। इस स्टोर की तरह वो अपनी जिंदगी में भी तन्हा रह गई थी। मुझे धोखा देने चली थी साली। कमरे में आते ही कदम ने गुस्से से टेबल को ठोकर मारी। गुस्से के मारे इसका बुरा हाल था। शक्ल से कितनी शरीफ लगती है, वो भी औरतों की तरह निकली। अच्छा हुआ वक्त से पहले ही मुझे उसकी असलियत का पता चल गया। मुझे धोखा देने चली थी, मुझे, कदम दाता को, और अपने आशना के साथ भागना चाहती थी। मुझे धोखा देने के साथ अब मैं उसका वो हाल करूंगा कि रूह तक काम जाएगी। मुझसे बेवफाई की ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। रकीब का सोचते ही उसकी कनपटी लगने लगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया नूर, इसकी सजा तुम्हें भुगतना होगी। वहां ले जाके मारूंगा कि सारी जिंदगी मोहब्बत को तरसोगी। कदम सिगरेट का धुआं उड़ाता तस्वरात में आइनूर से मुखातिब था। पूरी रात इसकी अब यूं ही गुजर जानी थी। कुछ टूटा था उसके अंदर, जिसकी तकलीफ महसूस करता वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। न सिर्फ ये बल्कि इसकी तपिश से आइनूर को भी झुलसा रहा था। जहाँ सुबह के अजाले चारों तरफ फैल चुके थे, वहीं स्टोर रूम में भी अंधेरे का राज था। बाहर से आती चहल पहल को वो बाखूबी सुन सकती थी। रात उसकी आंखों में कटी थी। अभी भी दीवार से टेक लगाए वो सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। सीमा खाला दरवाजा खुले चौकेट पे खड़ी थी। आइनूर के चेहरे पर नजर जमाए वो जो उसके रात के बारे में पूछना चाहती थी, उसकी हालत देखकर
ذہن میں اٹھتے سارے سوالوں کو دبا کر بس اتنا بولی، چلو اٹھو، باہر چل کر ناشتہ کر لو، چلو شاباش۔ تمہیں اپنے گھر جانا تھا نا، کردم نے کہا ہے، تم آج اپنے گھر چلی جاؤ۔ اب کی بار آئی نور نے حیرت سے اسے دیکھا، اگلے ہی لمحے یہ حیرت خوشی میں بدل گئی۔ سچ؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے واقعی ایسا کہا ہے؟ کیا اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے؟ آئی نور نے خوش ہوتے ہوئے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ سیما خالہ کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دیں، اس لیے بس اسبات میں گردن ہلا دی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ایک دن میری دعائیں ضرور رنگ لائیں گی۔ بلا آخر آج میری جان چھوٹ گئی، آئی نور خوشی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم اسٹور روم سے باہر نکال کر بڑھا دیے۔ سیما خالہ بھی اس کی جانب چل دی۔ ناشتہ کر لو، پھر رحیم کے ساتھ اپنے گھر چلی جانا، وہ اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ کسی اور کے چہرے کی پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ آج میرے ہاتھ کا کر لو، پھر کل سے اپنی ماما کے ہاتھ کا کر لینا، میری پیاری بیٹی ہونا۔ ان کی بات پر آئی نور کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے، مڑ کر سیما خالہ کے پاس آئی اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر محبت بھرے لہجے میں بولی، چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں آج ناشتہ کر لیتی ہوں، آج آخری بار آپ کے ہاتھ کا ناشتہ کر لیتی ہوں۔ میں بس ابھی فریش ہو کر آئی۔ ان کے گال پر بوسہ دیتی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سیما خالہ افسوس سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ آج وہ واپس جا رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا قیامت کی گھڑی کا وقت اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔